اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا، اپنی قوم کے سامنے ان بتوں کو برا بلا کہا، ان بتوں کو توڑ دیا اور کہا یہ بت کیا چیز ہے جو اس طرح تم سب ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہو۔ قوم نے جواب دیا ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے بزرگوں کے اس عمل کو بیان کرنے کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی ثبوت نہ تھا جو ان کو سچا ثابت کرتا، صرف اس بات پر ہی عمل کرتے ہوئے وہ لوگ شرک کے اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارا باپ دادا دونوں گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا تم ان جھوٹے خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے ان بتوں کے بارے میں؟ صرف میرے رب کی عبادت کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے تم لوگ کیا سوچتے ہو جب اپنے رب سے ملو گے تو کیا وہ تم لوگوں کو معاف کر دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بڑے اچھے طریقے سے بات کی اور کہا یہ لوگ تم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیا تم لوگوں کا برا بلا سوچتے ہیں؟ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ لوگ اس بات پر مکمل طور پر یقین کر چکے تھے کہ حقیقت میں یہی ہمارے خدا ہیں۔ تو آپ نے قوم سے کہا یہ نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ان کے باپ دادا جاہل لوگ تھے، ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جن بتوں کو تم اور تمہارے باپ دادا پوجتے ہو وہ میرے کھلے دشمن ہیں، میرا ساتھی صرف اللہ ہے۔ آپ کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ سب بے جان ہیں۔ آپ نے ان بتوں کو جھوٹا قرار دیا اور کہا میں تم لوگوں کے ان پتھر کے خداؤں سے بیزار ہوں۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر ان بتوں میں کسی کو نقصان پہنچانے اور فائدہ دینے کی کوئی طاقت ہوتی تو یہ لوگ مجھے ضرور نقصان پہنچاتے۔ قوم نے جواب دیا تم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو یا پھر کوئی سچی دلیل لے کر آؤ۔ تم ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہو اور جن کی پوجا ہمارے آباؤ اجداد نے کی ان کی پوجا کرنے سے روکتے ہو اور اپنے رب کی عبادت کرنے کو کہتے ہو، یہ سب حق ہے یہ صرف دھوکہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ وہ رب جو زمین اور آسمان کا مالک ہے وہی تمہارا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور میں گواہی دیتا ہوں، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ تمہارا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا تمہارا رب نہیں، وہی تم کو رزق دیتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ زمین اور آسمان جو اس نے پیدا کیا بغیر کسی مدد اور نقشے سے بنایا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اسی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کا برا حال کر دوں گا۔ جب تم لوگ اپنی عید کی خوشی منانے کسی دوسری جگہ جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کو توڑ کر برباد کر دوں گا، اور میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ بتوں کو توڑنے والی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود سے کی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے تو قوم کے چند لوگوں نے اس بات کو سن لیا۔ جب ان کی عید آئی تھی تو سب لوگ عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ آپ کے ابا نے آپ سے عید والے دن یہ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ شہر سے باہر عید منانے چلتے ہیں، تو آپ نے اپنے والد سے کہا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، اور یہ بات آپ نے اس انداز میں کی تھی کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ مقصد بتوں کی توہین کرنا اور ان کو توڑنا تھا، کیونکہ ان کی قوم ان بتوں کی پوجا کرتی تھی اور آپ ان بتوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ ان بتوں کی اول درجے کی توہین کرنا چاہتے تھے، اور پھر جب آپ کی قوم عید منانے کے لیے شہر سے باہر چلی گئی آپ وہیں رک گئے۔ پھر چھپ چھپ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیزی سے اس جگہ پر چلے گئے جہاں پر ان کی قوم نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ اس جگہ پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بت بڑی خوبصورت کے ساتھ سجائے ہوئے تھے، یعنی ان کے بیٹھنے کا انداز بڑا اچھا تھا اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے نیاز کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مذاق کرتے ہوئے ان سے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کچھ کھا پی نہیں رہے ہو؟ پھر آپ لوگوں کی نظروں سے بچ کر اپنے دائیں ہاتھ سے بتوں کو مارنے لگے۔ سیدھے ہاتھ میں چونکہ طاقت قوت سختی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہر چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ آپ نے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا ہوا تھا، اس کلہاڑے سے 7 بت توڑ دیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے، اور ان کو مکمل طور پر توڑ دیا، مگر ان کا بڑا سردار جو ان کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کرنے والے اس سے کوئی بات پوچھ لیں۔ قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا
कुल्हाड़ा जिससे उन्होंने 7 तोड़े थे वो कुल्हाड़ा इस बड़े वाले बुत के हाथ में दे दिया। ये सब इसलिए कहा गया कि इसके पूजने वाले ये समझे कि बड़े बुत ने गैरत में आकर इन छोटे बुतों को तोड़ा है कि इसके होते हुए छोटे बुतों को इसके सामने पूजा जाता है।